باب مدینۃ العلم منبع ولایت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برسر ممبر جلوہ افروز تھے اور آپ علم و عرفان بہانا چاہ رہے تھے تو جناب کا دریائے ولایت جوبن پہ تھا۔ حاضرین سے ارشاد فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے مختلف علمی نوعیت کے سوال کیے، بعضوں نے پھر ذاتی نوعیت کے سوال شروع کر دیے۔ باب مدینۃ العلم جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے کچھ جاننے کی کوشش کریں، ایسے سوالات کریں جن کا تعلق علم سے ہے، آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، میری جانچ کرنے کی کوشش مت کریں۔ لیکن ایک بندہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے ایک ذاتی نوعیت کا یا آزمائش پہ مبنی سوال کیا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ ارشاد فرمائیں آج میں کیا کھاؤں گا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آج میں کیا کھاؤں گا۔ تو آپ کے سمجھانے کے باوجود جب آپ سمجھے کہ یہ لوگ اصل بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج آپ دودھ اور چاول کھائیں گے۔ اس بندے نے بعد میں کہا کہ میں اب دودھ اور چاول بالکل نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تو دودھ اور چاول ہی کھائے گا۔ خیر وہ بندہ گھر آیا، اپنی گھر والی سے اہلیہ سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا تیار کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے کھانے میں دودھ اور چاول تیار کیے۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگا کہ نہیں دودھ اور چاول میں نے نہیں کھانے۔ اس نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ یہ بات بتانے والی نہیں ہے اور نہ ہی میں بتاؤں گا، یہ بات طے ہے کہ آج میں نے دودھ اور چاول نہیں کھانے۔ اس نے کہا کہ فی الفور پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ محلے میں جا، جس کے گھر میں جو پکا ہو سو لے آؤ، میں کھا لوں گا، مگر دودھ اور چاول نہیں کھانے۔ اس کی عالیہ محلے میں گئی، کئی گھروں سے پوچھا، کافی دیر لگا کہ جب واپس پلٹی تو صاحب ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ گھر والی نے کہا کہ جس گھر میں بھی گئی ہوں ہر اس گھر میں دودھ اور چاول ہی پکے ہوئے تھے، تو وہ چونکہ آپ نے کھانے نہیں تھے تو میں نے سارا محلہ ٹٹول مارا ہے مدینے کا، مگر ہر گھر میں جدھر بھی پوچھا دودھ اور چاول ہی تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد وہ شہر سے باہر آ گیا، کچھ عام دور کی وادیوں کو چیک کیا، جدھر بھی معلوم کیا کہ کچھ کھانے کو ہے، ہر گھر سے یہی آواز آئی کہ دودھ اور چاول تیار ہے۔ المختصراً مدینے سے اور باہر ایک سڑک پہ آ گیا، وہاں بیٹھ گیا کہ کوئی قافلہ گزرے گا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک قافلے والے آئے، وہاں سے جب گزرنے لگے تو اس نے روک کر کہا ہے قافلے والوں آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو یا کوئی صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، مجھے عنایت فرما دے، مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو قافلے والوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ہے کھانے کو۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ اور چاول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ نہیں دودھ اور چاول تو میں نے کھانے ہی نہیں۔ آپ چل پڑا یہ میری پیچھے، جب پیچھے چل پڑا تو قافلے کا ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے اسے دبوچ لیا، پکڑ لیا اور کہا کہ تم یا تو ہم سے سوال نہ کرتے، اب تم نے سوال کیا اور کھانے کی چیز بھی ہمارے پاس دستیاب ہے، اب ہمارا دستور یہ ہے کہ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اسے کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے، اب آپ کو کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ دودھ اور چاول میں نے ہرگز نہیں کھانے۔
انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ کی اب جان تب چھوٹے گی جب آپ کھائیں گے، یا آپ ہم سے سوال نہ کرتے، یہ ہماری حد کی عزت ہے کہ آپ اب سوال کیا ہے اور کھائے نہ۔ اسے مارا اور خوب مارا، حتیٰ کہ زبردستی اسے وہ دودھ اور چاول کھلا کے چھوڑا۔ اب واپس وہ پلٹ کر مدینے میں آیا، جو ہی مدینہ طیبہ کی آبادی میں داخل ہوا تو سامنے سے جناب مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا تشریف لا رہے تھے۔ آپ ہم سے چہرے پہ تبسم آیا اور فرمایا بتاؤ آج پھر کیا کھایا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے دودھ اور چاول نہیں کھائے۔ آپ نے ناراض ہو کر جلالی انداز میں فرمایا اے زمانے بھر کے جھوٹے، تم نے دودھ اور چاول بھی کھائے ہیں، ساتھ جوتے بھی کھائے۔ بات وہ تو وہاں ختم ہو گئی، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر وہ دودھ اور چاول کھا لیتا، باعزت کھا لیتا، تو وہ دربار علی کا لنگر ہوتا، لیکن دربار علی کے لنگر کا وہ منکر ٹھہرا، تو اس سزا کے طور پر اللہ نے پھر اس کو دودھ اور چاول بھی کھلائے اور ساتھ جوتے بھی کھلائے۔ تو یہ ہے باب مدینۃ العلم جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نور بصیرت اور آپ کا مکاشفہ کہ آپ کی زبان مبارک عند اللہ اتنی مقبول ہے کہ جو زبان علی سے نکلا وہ ہو کے رہا۔